موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی مدت ملازمت 18 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ تاہم جہاں ایک طرف جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے مختلف نام زیر گردش ہیں، وہیں دوسری طرف جنرل ندیم انجم کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں بھی گرم ہیں۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن کامران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو موجودہ عہدے پر توسیع دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا اعلان جلد متوقع ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک ٹویٹ میں اینکر پرسن کامران خان کا کہنا تھا کہ چونکہ جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں عسکری قیادت پاکستان کو بدترین معاشی بحران، دہشت گردی میں اضافے اور انتہائی اہم جیو پولیٹیکل پیش رفت کا جواب دینے کے لیے کمر بستہ ہے، اس تناظر میں باخبر ذرائع نے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ عسکری قیادت نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی بطور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس خدمات میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم مزید 1 سال تک ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ کامران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کی معیشت کو درپیش اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے آرمی کی قیادت میں مہم میں آئی ایس آئی متعلقہ سویلین ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ایران اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ سمگلنگ کے خاتمے، ڈالرائزیشن کے خاتمے، تیز رفتار نجکاری کی سہولت فراہم کرنے، ریاستی ملکیتی اداروں کی تنظیم نو، ملک سے ٹیکس چوری کلچر، نان فائلر نظام، سمگلنگ، رشوت ستانی، سندھ کے کرپٹ سسٹم جسے سسٹم کہا جاتا ہے کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کرے گی۔ آئی ایس آئی اور ایم آئی سمیت ملٹری سیکورٹی سروسز کے تمام اہم عناصر، معدنیات کی کان کنی اور آئی ٹی کے شعبے میں فوج کے زیر انتظام ایس آئی ایف سی کے تحت 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے پیش ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی بطور 3 اسٹار جنرل میعاد اس ہفتے کی آخر میں ختم ہونے والی تھی، تاہم اب ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے گریجویٹ لیفٹیننٹ جنرل ندیم نے کنگز کالج لندن سے اپنی ماسٹر ڈگری حاصل کی اور امریکی محکمہ دفاع کے زیر انتظام ایشیا پیسیفک سینٹر فار سیکیورٹی اسٹڈیز میں ایڈوانسڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کورس مکمل کیا۔ کامران خان کے مطابق جب جنرل ندیم انجم کی توسیع کی باقاعدہ تصدیق ہو جائے گی تو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر توسیع حاصل کرنے والے پہلے افسر نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل جنرل اختر عبد الرحمان خان اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا بھی قومی سلامتی کی بنیاد پر توسیع مدت کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں۔ تاہم دوسری جانب سینئر فوجی ذرائع نے اس حوالے سے تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی کی توسیع کے حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق یا تردید نہیں کی۔ دوسری طرف سینئر صحافی اسد طور کامران خان کے دعوے کی تردید کرتے نظر آتے ہیں۔ اسد علی طور نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دعویٰ کیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کو توسیع نہیں دیں گے، بلکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم 18 ستمبر کو اپنی مدت ملازمت ختم ہو جانے کے بعد فوج سے ریٹائر ہو جائیں گے، جبکہ ان کی جگہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر ایسے شخص کو تعینات کیا جائے گا جو آرمی چیف کا قابل اعتماد اور قریبی افسر ہوگا۔ اسد طور نے مزید کہا تھا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد آرمی چیف کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کسی بھی فوجی افسر کو 60 سال کی عمر تک ریٹین کر سکتے ہیں۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو توسیع ملنے کے امکانات معدوم ہو رہے ہیں، کیونکہ آرمی چیف اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ بجائے کسی ایسے شخص کو توسیع دینے کے جو ان کی جانب سے تجویز کردہ بھی نہیں تھا، وہ اپنے کسی قابل اعتماد افسر کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کریں گے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو 4 لیفٹیننٹ جنرل ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ 2 نومبر میں ریٹائر ہوں گے۔ تو ایسے میں آرمی چیف اپنے من پسند میجر جنرلز کو ترقی دلوا کر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر لائیں گے۔ یہ جونیئر بھی ہوں گے اور ان کو ہدایت دینا اور کسی چیز پر آمادہ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ کاغذی طور پر یہ تقرری وزیر اعظم کرتا ہے، تاہم آرمی چیف جس کا نام بھی تجویز کریں گے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کریں گے۔ اسد علی طور نے مزید کہا کہ اس تناظر میں لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کا نام بھی بطور ڈی جی آئی ایس آئی سامنے آیا تھا، جو اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی ہیں۔
वो आर्मी चीफ के बहुत काबिल एतमाद और करीबी हैं, क्योंकि जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ की कमान संभाली थी, उन्होंने सबसे पहले कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जिक्रिया का तबादला किया था, जिनको कोर कमांडर बने बमुश्किल एक हफ्ता हुआ था, और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज को कोयटा में फौजी कॉलेज से बुलाकर रावलपिंडी में पोस्टिंग कर दी गई थी। ताहम जराये का कहना है कि ये लाजमी नहीं है कि शाहिद इम्तियाज को ही DGISI तैनात किया जाए। आर्मी चीफ किसी और काबिल एतमाद अफसर को भी तरक्की देकर DGISI के ओहदे पर तैनात कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।